بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 14 جون ہے سال 2022۔ مخالفین کے لیے بڑا سرپرائز تیار ہے۔ آج کپتان نے اعلان کیا ہے۔ یہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ نواز شریف کے سامنے کیا شکایتیں لگائی گئی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان آج خود نوٹس کیس کی آج انتہائی عام سماعت ہوئی ہے۔ اس کے اندر چند بڑے عام پوائنٹس ہیں جن سے اس ویڈیو کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، عمران خان بھی یہ مسلسل کہہ رہے ہیں اور پاکستانی قوم کا ہر باشعور بچہ یہ جانتا ہے کہ ان کا اصل مقصد اپنے کیسز کو معاف کروانا ہے، NRO لینا ہے۔ نیب آرڈیننس کے اندر ترمیم کر لی گئی ہے اپنی مرضی کے تحت، تاکہ شہباز شریف، نواز شریف اور تمام خاندان، چور، ڈاکو، لٹیرے، سب کے جو کیسز ہیں وہ نیب آرڈیننس جو ہے اس سے باہر ہو جائیں، تو عملی طور پر نیب کے پر کاٹ دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ FIA جو ہے وہاں پر بھی اپنے بندے لے کر آئے ہیں۔ جس طرح شہباز شریف کی درخواست ضمانت کی منظوری ہوئی، حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت اپروو ہوئی، اور اس کے اندر جو کردار پروسیکیوٹر FIA کا ہے یقیناً وہ بڑا شرمناک کردار ہے۔ جب ادارے آزاد نہیں ہوتے، سیاسی بدماشیہ کے انڈر وہ ان کے ذیلی ونگ کے طور پر کام کرتے ہیں، تو پھر ان کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب دیکھا کہ یہ چور، ڈاکو، لٹیرے آ گئے ہیں، اب ان کو قانونی طور پر تو ہم روک نہیں سکتے، لیکن یقینی طور پر کل کو یہ اپنے تمام جو پلندے ہیں، اس سے پہلے اپنے ریکارڈ کو یہ آگ لگا دیتے تھے اور اب یہ ادھر ادھر کر لیں گے۔ تو لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا کہ FIA اور نیب کے پاس شریف خاندان کے علاوہ بھی جتنے ہائی پروفائل کیس ہیں ان تمام کا جو ریکارڈ ہے وہ سیل کر کے وہ ہمارے پاس رکھ دیں، تاکہ یہ تھوڑے وقت کے لیے شاید آئے اور ڈکیٹی مار کر چلے جائیں اور اپنے کیسز کے اندر NRO 2+ لے لیں، لیکن بعد کے اندر جو ہے وہ اداروں پر سوالات اٹھتے ہیں۔ اب اس پر جو سو موٹو ایکشن لیا گیا اس کے اندر ایک اور معاملہ تھا کہ آتے ہی انہوں نے ECL کے اندر جتنے لوگ تھے ان کے نام نکال دیے اور اس کے اندر باقاعدہ رولز میں تبدیلی کی گئی۔ اب یہ خود رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، بہت سارے لوگ ECL کے اندر ان کے نام موجود تھے۔ تو یہ سوال اٹھایا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ کیسی اندھیر نگری ہے کہ جو لوگ خود ملزمان ہیں وہ خود اس کمیٹی کے اندر بیٹھ کر اپنے نام نکال رہے ہیں۔ تو یہ سوالات بھی اٹھائے گئے۔ اب یہاں پر آج اس کی اگلی سماعت ہوئی ہے اور اس سماعت کے اندر 5 رکنی لارجر بینچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ سماعت کر رہا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان اس میں پیش ہوئے ہیں اور عدالتی حکم کے بعد اٹارنی جنرل آفس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ ECL رول سے متعلق کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے تمام سوالات اور آبزرویشنز کو سامنے رکھا گیا ہے۔ جسٹس محمد علی مدر انہوں نے آج عام سوال پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ کمیٹی کے میٹنگ کے منٹس کہاں ہیں، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ابھی سر میٹنگ کل ہوئی ہے تو 1-2 دن کے اندر منٹس آ جائیں گے۔ کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں اٹارنی جنرل کو خود پیش ہونے کا حکم دیا ہے، یعنی عدالت نے حکم دیا ہے، اور SOPs جو ہیں ان رولز کے اندر تبدیلی کے یہ کہا گیا ہے۔ پھر شہباز شریف کی ضمانت ہوئی ہے، چیف جسٹس نے کہا ٹھیک ہے آپ پیش ہوئے، ضمانت ہو گئی، لیکن آگے معاملہ ہمارے پر آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہاں پر جسٹس اعجاز الحسن نے ترمیم یا نکلنے والے ناموں سے متعلق پوچھا۔ انہوں نے پوچھا اتنی جلدی آپ کو کیا تھی، آپ حکومت میں آتے گئے، اپنے لوگ خود ملزمان بیٹھ کر یہ کھیل کھیل رہے ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ECL کے اندر جو نام نکالے گئے ہیں اس کے اندر پھر ایک معاملہ ہے کہ اگر حکومتی جو پابندی ہیں، اگر حکومتی کوئی فرائض سر انجام دینے ہیں تو پھر ان لوگوں نے بھی وزراء نے باہر جانا ہوتا ہے، تو اس کو جو سیکٹری داخلہ ہیں یعنی وزارت داخلہ، اس کی اجازت کے ساتھ بیرون ملک جانے کو مشروط کر دیا گیا ہے۔ اور اگلی جو اس کی سماعت ہے وہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے۔ تمام جو چونکہ وہ رولز کے حوالے سے پوچھا گیا، سوالات ہوئے بڑے زبردست طریقے سے۔ جسٹس منیر اختر نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی حکومت کرنا کیا چاہتی ہے، لگتا ہے حکومت بہت کمزور وکٹ پر کھیل رہی ہے، وعدے بات کی بجائے ہمیشہ ادھر ادھر کی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ تو 27 جون تک یہ منٹس کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جو کابینہ کے اندر مزید ہوئے ہیں۔ تو
تو یہ اس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب ایک دوسری بڑی ہی عام خبر ہے جس کو اس وقت چونکہ خبروں کی بڑی بھرمار ہے جس کی وجہ سے کچھ عام خبریں دب جاتی ہیں، اور وہ میم اور شین لیگ دونوں کی لڑائی ہے۔ اس وقت چونکہ باپ بیٹا، ایک باپ جو ہے وہ وزیر اعظم ہے اور بیٹا وزیر اعلیٰ ہے، اور مریم نواز جو ہے وہ ویسے تو کمپین چلاتی ہیں، جلسے کرتی ہیں، لیکن ان کی مرضی کے لوگوں کی ایک تو پنجاب کابینہ کے اندر اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی، لیکن دوسرا اس وقت جو ذرائع ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مریم نواز نے جاوید لطیف کو وزارت کا قلمدان نہ دینے پر وزیر اعظم شہباز شریف سے ناراض ہیں، یعنی شکوہ کیا ہے۔ ناراضگی سے مراد ہے کہ وہ شکوہ کر رہے ہیں، چونکہ جاوید لطیف، اس کے علاوہ طلال چودھری، محمد زبیر، یہ پورا ایک طبقہ ملامتی ہے مریم نواز کا، یہ گروپ ہے جو اصل میں ایک بڑا باکردار لوگ ہیں، ظاہر ہے آپ کو علم ہے، تو یہ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی بندے کو بھی کوئی یہاں پر وزارت کے اندر ذمہ داری نہیں دی گئی۔ اب یہاں باقاعدہ جو ہے وہ حلف تو لیا گیا، لیکن مریم نواز کہتی ہیں کہ لندن میں کہا گیا کہ نواز شریف کو انہوں نے شکایت لگائی ہے، اور مریم نواز نے جاوید لطیف کو مستعفی ہونے سے روک دیا ہے۔ یعنی جاوید لطیف آتے کہتے ہیں میرے پاس ذمہ داری ہے کوئی، نہیں تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ اب شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے بھی ایک شکایت کی گئی ہے مصدق ملک اور جو خرم دستگیر ہیں ان کی طرف سے، کہ وہ ہماری وزارت کے اندر ناجائز مداخلت کر رہے ہیں، اور وہ بار بار مداخلت کرتے ہیں۔ تو اس پر خرم دستگیر اور مصدق ملک بھی ناراض ہیں۔ کوئی بھی حکومتی عہدہ نہ ہونے کے باوجود شاہد خاقان عباسی وزارت توانائی سے بریفنگ لے رہے ہیں۔ وزارت توانائی اور پاور ڈویژن کے بیوروکریسی بھی پریشان ہے کہ کس کے احکامات مانیں۔ جیسے دو وزیر خزانہ، ایک لندن میں بیٹھا ہوا اشتہاری جو آپ کو علم ہے اسحاق ڈار، اور پھر مفتاح اسماعیل، بالآخر ان کی لڑائی ہوئی اور مفتاح اسماعیل جو ہے وہ جیت گئے کہ بھئی یا تو آپ ادھر آ جاؤ یا مجھے ہٹا دو۔ تو اسی طرح دو وزیر اعظم، ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے اشتہاری نواز شریف اور دوسرا شہباز شریف، تو یہ بھی فیصلوں کے اندر آپ کو علم ہے پوری حکومت کو لندن جانا پڑا، تو اس پر بھی بڑی تنقید ہوئی۔ اب اسی طرح مختلف وزارتوں کے اندر مختلف لوگ جو ہے وہ مداخلت کر رہے ہیں۔ نواز شریف اور مریم کے قریبی لوگوں کو عام ذمہ داریاں نہیں دی جا رہی، اور ماضی کے اندر ان کا جو ریکارڈ ہے وہ چونکہ فوج کے خلاف سخت بیانات ہے، تو یہ بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ اگر تو اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے تو اس کا جو بینیفیشری ہے وہ نواز شریف اور مریم بھی ہوں گے، تو وہ بھی تو فائدہ ہے۔ شاہد خاقان کو مداخلت سے روکا جائے یا قلمدان واپس لے لیا جائے۔ خرم دستگیر اور مصدق ملک نے یہ وزیر اعظم شہباز شریف کو درخواست کی ہے، مجھے نواز شریف کی ہدایات ہیں اس لیے توانائی کے امور دیکھ رہا ہوں، یہ شاہد خاقان عباسی کا موقف ہے۔ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں مریم نواز نے غیر اعلانیہ وزارت اطلاعات سنبھالی ہوئی ہے، یعنی مریم اورنگزیب جو ہے وہ تو صرف پریس کانفرنس کے لیے آگے چہرہ رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کچھ کسی پر چڑھ دوڑنا ہے، لیکن اصل میں اس وقت بھی غیر اعلانیہ طور پر وزارت اطلاعات مریم نواز چلا رہی ہے، اور گزشتہ دنوں آڈیو چلی، آپ کو علم ہے لیک ہوئی، اور بندر بانٹ جو جتنے یہ میڈیا والے ہیں ان کے منہ میں جتنی ہڈی وہ ڈال رہی ہے اس کے پیچھے یہ مریم نواز ہے۔ تو وہاں پر بھی جو بیوروکریسی ہے، مختلف لوگ وہ کہتے ہیں بی بی اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی آپ کے ابا کا خزانہ ہے، کوئی تھوڑا سا سوچیں۔ تو اس پر وہ آڈیو لیک کے اندر پتا چلا کتنا ان کے اندر غصہ تھا۔ یہ چیزیں اس وقت جو ہے نون اور شیم کی اندرونی لڑائی ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یس ہے، لہذا این آر او مل رہا ہے اور موجیں ہیں، تو یہ بات بھی اپنی جگہ ہے۔ دوسری طرف جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین، انہوں نے ایک اعلان بھی کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں خاور گمن جو اے آر وائی کے بیورو چیف ہیں اور صابر شاکر کی جگہ پر وہ آئے ہیں، زبردست آدمی ہیں، تو انہوں نے وہاں ان سے گفتگو کی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ مخالفین کو میں جلد سیاسی سرپرائز دینے جا رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ مخالفین کے خلاف اپنے موقف میں مزید شدت لاؤں گا، ہر فورم پر آب و تاب کے ساتھ سیاسی لڑائی لڑیں گے، ہر قانونی اور سیاسی فورم پر مخالفین کو ٹف ٹائم دیں گے، الیکشن کی تاریخ ملنے تک کسی قسم کا سیاسی لالی پاپ نہیں لیں گے۔ یعنی یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ چونکہ الیکشن ہو رہے ہیں لہذا کوئی ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، مہنگائی ہے، طوفان ہے، تو عمران خان کہتے ہیں جب تک باقاعدہ اعلان نہیں ہوگا، باقاعدہ تاریخ نہیں دی جائے گی، تو اس وقت تک یہ باتوں کے اندر نہیں آئیں گے، اور ہماری جدوجہد آئینی اور قانونی حدود میں رہتے ہوئے جاری رہے گی۔ اب یہ اس کے اندر جو ہے مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ
کہ قومی اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کو واپس آنا چاہیے۔ یہ بھی ایک معاملہ ہے جو ایک بہت بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے۔ یقینی طور پر قومی اسمبلی سے استعفیٰ پی ٹی آئی کو بڑا بھاری پڑا ہے۔ اگر یہ استعفیٰ نہ دیتے تو اچھا ہوتا، اگر استعفیٰ دینا تھا تو جو ایک ٹیمپو بنا ہوا تھا صوبائی اسمبلیوں سے بھی اسی وقت استعفیٰ دیا جاتا تو یقینی طور پر نئے انتخابات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن چونکہ صرف قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا اور اس کی آج سپریم کورٹ میں بھی ذکر ہوا کہ ایک سب سے جو بڑی اکثریتی جماعت ہے پی ٹی آئی، وہ تو باہر ہے، اور اس وقت جو لوگ ہیں ہم نے دیکھنا ہے آپ کو کہ آپ قانون سازی کس طرح کر رہے ہیں اور کوئی معاملات بگاڑ تو نہیں رہے۔ یہ سپریم کورٹ نے آج کہا ہے، ہمارے مارکس دیے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ عمران خان یا تو یہ سرپرائز دینے جا رہے ہیں، یا اسمبلیوں کے اندر سے سرپرائز آ رہا ہے، یا حمزہ شہباز کی چھٹی ہو رہی ہے، کوئی انہوں نے کیلکولیشن کی ہے۔ ضمنی انتخابات کے اندر تو اس وقت الیکشن کمیشن اور ادارے ایسے لگتا ہے کہ وہ ساز باز کر چکے ہیں اور کسی بھی طرح دھاندلی کے ذریعے انہوں نے پی ٹی آئی کو شکست دینی ہے، چونکہ یہ ان کی عزت اور انا کا معاملہ ہے جو انہوں نے آپ کو اقتدار سے باہر کیا ہے۔ بہرحال مختلف مگویاں جاری ہے اور عمران خان نے ایک بڑے سرپرائز کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے بعد یقیناً اب جو حکومتی صفحے ہیں وہ نئی نئی منصوبہ بندی کرتے ہیں، کبھی آڈیو ویڈیو، کبھی بشرا بی بی، کبھی فرح ہوگی، کبھی کوئی ٹائٹل لگا کر وہ ساری کمپین اس وقت عوام بائے نہیں کر رہے۔ دوسری طرف مہنگائی کا ایک طوفان ہے اور اس طوفان کو میڈیا جو ہے وہ مشکل فیصلے سمجھ کر بتا رہا ہے۔ یہ بھی ایک ہوتا ہے فائدہ، اگر عمران خان بھی اشتہارات دیتے تو پھر کیا بات تھی، لیکن نہیں دیے تو اب اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔